رمشا تیمور پاشا سے جب اپنی ماں سے ملنے کی اجازت مانگتی ہے تو تیمور پاشا کہتا ہے کہ اب تم کوئی عام لڑکی نہیں بلکہ تیمور پاشا کی اولاد ہو، اس لیے اپنی ماں سے ملنے تو ضرور جاؤ لیکن گارڈز تمہارے ساتھ جائیں گے۔ رمشا کو بھلا اور کیا چاہیے، یہی تو وہ چاہتی تھی۔ تیار شیار ہو کے جب بڑی سی گاڑی میں گارڈز کے ساتھ اپنی ماں کے گیٹ کے سامنے رکتی ہے تو سارے محلے والے دیکھتے کے دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ یہ وہی رمشا ہے جو یہاں قسم پرسی کی حالت میں رہتی تھی۔ سارے محلے والے رمشا کی قسمت پہ رشک کرتے ہیں اور رمشا جب اپنی ماں رابعہ سے ملتی ہے تو اسے بتاتی ہے کہ تیمور پاشا نے اسے کتنی مہنگی شاپنگ کرائی ہے اور یہ کہ میرا اکیلی کا کمرہ آپ کے پورے گھر سے بڑا ہوگا۔ اور پھر اپنی ماں سے پوچھتی ہے کہ یہ سجل کہاں ہے تو رابعہ بتاتی ہے کہ سجل کی نئی جاب لگی ہے، آج اس کا پہلا دن تھا، وہیں گئی ہے، ذرا دیر سے لوٹے گی۔ اور ساتھ ہی بتاتی ہے کہ گھر کے حالات بہت خراب ہیں، جاوید نے دکان پر بھی قبضہ کر کے نقلی کاغذات بھی تیار کروا لیے ہیں اور یہی کہہ رہا ہے کہ تمہارے دادا سے مرنے سے پہلے اس نے یہ دکان خرید لی تھی، لیکن اگر ابا جی نے یہ دکان بیچی ہوتی تو کاغذات تو گھر پہ ہوتے یا پھر کم سے کم ابا جی کے بینک میں دکان کے فروخت کے پیسے تو ہوتے۔ یقیناً وہ کمینہ ہم سے فراڈ کر رہا ہے۔ رمشا یہ باتیں سن کے کہتی ہے کہ اف کتنے چھوٹے موٹے مسئلے ہیں آپ کے، یقیناً آپ لوگوں کو تو بڑے ہی لگتے ہوں گے، شکر ہے کہ میری تو قسمت وقت پہ جاگ اٹھی، ورنہ میں بھی سجل کی طرح چھوٹی موٹی جاب کر رہی ہوتی، گھر کا خرچ چلانے کے لیے خوار ہو رہی ہوتی اور بیٹھ کے اپنی قسمت کو کوس رہی ہوتی۔ اتنے میں ڈور بیل ہوتی ہے تو رمشا کہتی ہے یقیناً سجل آئی ہوگی، رکے میں دروازہ کھولتی ہوں۔ لیکن جیسے ہی وہ دروازہ کھولتی ہے تو اس کے تو 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں کیونکہ سامنے ارجمند ہوتی ہے جو رمشا کا پیچھا کرتے ہوئے اس گھر تک پہنچ گئی ہے۔ ارجمند تو شدید غصے میں ہوتی ہے، رابعہ اور رمشا کی اچھی خاصی بے عزتی کرتی ہے کہ دولت کی لالچ میں پلان تو بہت خوب بنایا ہے لیکن تم لوگوں کا یہ پلان زیادہ عرصے چلنے والا نہیں ہے کیونکہ تیمور پاشا کی ایک ہی بیٹی ہے اور وہ ہے علیزے پاشا، اور میں یہ ثابت کر کے رہوں گی کہ رمشا تیمور پاشا کی اولاد نہیں ہے۔ اس کے بعد جو تم لوگوں کا حشر ہوگا وہ تو پھر زمانہ دیکھے گا۔ رابعہ تو سچ میں اندر سے دہل جاتی ہے کہ حقیقت بھی یہی ہے، رمشا تیمور پاشا کی بیٹی نہیں ہے، اور جب یہ راز کھلا کہ رمشا نہیں بلکہ سجل تیمور پاشا کی بیٹی ہے تو تیمور پاشا میرا اور رمشا کا کیا حشر کرے گا کہ ہم نے اس سے اتنا بڑا جھوٹ بولا۔ اب ارجمن تو رابعہ اور رمشا کو تباہ و برباد کرنے کی دھمکی دے کر وہاں سے چلی جاتی ہے، لیکن رابعہ ارجمن کو دیکھ کر کافی خوفزدہ ہو جاتی ہے کہ میری بیٹی انہی کے گھر میں ہے اور یہ عورت میری بیٹی کے ساتھ کچھ بھی کروا سکتی ہے۔ اس لیے ارجمن کے چلے جانے کے بعد رابعہ رمشا سے کہتی ہے کہ اب تم وہاں واپس نہیں جاؤ گی، مجھے تمہاری بہت فکر ہوتی ہے، میں اب تیمور پاشا کو سب سچ بتا دوں گی کہ میں نے جھوٹ بولا تھا، رمشا تمہاری نہیں بلکہ سجل تمہاری بیٹی ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ دولت کی لالچ میں اپنی بیٹی کو بھی کھو دوں۔ اور پھر رابعہ ایک دم سے اپنا موبائل اٹھانے کے لیے آگے بڑھتی ہے اور کہتی ہے کہ میں ابھی تیمور پاشا کو کال کر کے کہتی ہوں کہ اپنی سجل کو آ کے یہاں سے لے جاؤ، میری بیٹی اب تمہارے ساتھ نہیں جائے گی۔ رمشا تو جب دیکھتی ہے ماں فون کی طرف بڑھ رہی ہے تو اس کے تو ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں کہ یہ کیا کرنے جا رہی ہے، وہیں سے چیختی ہے کہ امی خبردار اگر آپ نے تیمور پاشا کو کال کی۔ دوسری طرف سجل بھی جاب سے فری ہو کے چونکہ گھر کی طرف آ رہی ہے، گھر کے باہر اتنی بڑی بڑی گاڑیاں اور گارڈز کھڑے دیکھتی ہے تو خاصی پریشان ہو جاتی ہے، جبکہ گھر کا گیٹ بھی کھلا ہے۔ جیسے ہی گھر میں انٹر ہوتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ رمشا آئی ہوئی ہے، لیکن جیسے ہی رمشا سے ملنے کے لیے آگے بڑھتی ہے تو اس کے کانوں میں جو الفاظ پڑتے ہیں وہ اس کے قدم وہیں روک دیتے ہیں اور حیران پریشان ہو کے رابعہ اور رمشا کی طرف دیکھتی رہ جاتی ہے، کیونکہ رمشا رابعہ سے قسم لیتی ہے کہ میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کریں، قسم کھائیں کہ یہ راز ہمیشہ راز ہی رہے گا۔ سجل تو کافی پریشان ہو جاتی ہے کہ ایسا کون سا راز ہے جو رمشا اور امی کے درمیان ہے اور مجھے بھی اس کے بارے میں نہیں پتا۔ اب سجل کو یوں اچانک دیکھ کر رمشا کے چہرے کا رنگ تو اڑ جاتا ہے کہ کہیں اس نے ساری بات تو نہیں سن لی،
لیکن رمشا بہت تیز ہے، جلد ہی بھانپ جاتی ہے کہ سجل کو ساری بات پتہ نہیں چلی، تو ظاہر ہے کہ اب یہ جلدی سے کوئی نئی کہانی گڑھ لے گی سجل کو سنانے کے لیے۔ دوسری طرف علیزے جب گھر آتی ہے تو غصے سے بھری پڑی ہوتی ہے اور اپنی ماں کو بتاتی ہے کہ کس طرح ڈیڈ کی اس حرکت کی وجہ سے پورا کالج علیزے کا مذاق بنا رہا ہے کہ علیزے کی ایک سوتیلی بہن نکل آئی، اس کے باپ کی ناجائز اولاد، اور سب مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ تمہارے باپ کا اتنے عرصے سے افیئر چل رہا تھا، تمہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ اب تیمور پاشا بھی علیزے کی یہ بات سن لیتا ہے تو اسے جا کے پیار سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ بیٹے پلیز میری سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کرو، اس وقت مجھے فیملی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ لیکن علیزے تنزیہ اپنے باپ سے پوچھتی ہے کہ کون سی فیملی ڈیڈ، یہ فیملی جو یہاں ہے یا وہ فیملی جو آپ نے ہم سب سے چوری چھپے بنا رکھی تھی اور ایک دم سے ہمارے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی ہے؟ تو تیمور پاشا ارجمن سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ پلیز تم تو کم سے کم مجھے سمجھنے کی کوشش کرو، کچھ رشتے زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم فراموش نہیں کر سکتے، میرا بھی مہر النساء کے ساتھ کچھ ایسا ہی رشتہ تھا، اسی حوالے سے ایک رشتہ ایک سچائی رمشا ہے، کیا میری خاطر تم رمشا کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتی؟ دوسری طرف سالار سجل سے دوسری بار بے عزت ہونے کے بعد جب آفس پہنچتا ہے تو اس کا دوست عمر اس سے پوچھ ہی لیتا ہے کہ خیریت تو ہے، آج تمہارے مزاج کافی برہم لگ رہے ہیں۔ سالار عمر کو صبح والا سارا واقعہ بتاتا ہے کہ کس طرح اس لڑکی نے 2 ٹکے کے رکشہ ڈرائیور کی وجہ سے میری اتنی انسلٹ کی اتنے لوگوں کے درمیان۔ وہاں تو میں اسے کچھ نہیں کہہ سکا کیونکہ کافی لوگ جمع تھے، اگر میں کچھ کہتا تو تمہیں پتہ ہے نا، میڈیا والے تو پہلے ہی انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہمارے جیسے لوگوں کی کوئی خبر ان کے ہاتھ لگے تو مرچ مسالے لگا کے اسے مزید اچھالیں اور اپنا ریونیو جنریٹ کریں، بس اسی وجہ سے میں وہاں چپ رہ گیا۔ لیکن میرے اندر اب ایک آگ لگی ہوئی ہے کیونکہ اس لڑکی نے 2 بار لوگوں کے درمیان مجھے بے عزت کیا ہے۔ عمر کہتا ہے کہ اگر تم کہتے ہو تو میں اس لڑکی کا پتہ کرانے کی کوشش کروں اور اسے سبق سکھانے کی، لیکن سالار کہتا ہے کہ نہیں عمر، تم کچھ نہیں کرو گے، اب اس لڑکی کو میں اپنے طریقے سے ہینڈل کروں گا۔ جبکہ دوسری طرف رمشا کی تو اب نظر سالار پہ ہے، وہ تو اس کی دیوانی ہو چکی ہے، دن رات اٹھتے جاگتے اسے سالار کے خواب آنے لگے ہیں کہ کیسے اس نے عین موقع پہ ہیرو کی طرح انٹری مار کے علیزے کو سنبھالا، ورنہ علیزے کسی کا بھی نقصان کر سکتی تھی، اور سوچتی ہے کہ یہ لڑکا تو بنا بنایا ہیرو ہے، اگر ایک دفعہ یہ مجھ سے پھنس جائے تو میرے لیے تو سمجھو 5 گھی میں اور سر کڑھائی میں، دولت بھی اور خوبصورت ہینڈسم شوہر بھی۔ جبکہ ارجمن چاہتی ہے کہ علیزے اور سالار کی شادی ہو جائے، اور علیزے تابش کو پسند کرتی ہے، اسے تو سالار میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں، اور سالار جو کہ سجل سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے بارے میں سوچ رہا ہے، یقیناً جب سجل کا پیچھا کرے گا تو اس کی اچھی عادات کو دیکھنے کے بعد آہستہ آہستہ سالار کو سجل سے محبت ہو جائے گی۔ تو ناظرین دیکھنا یہ ہے کہ رمشا کا یہ تیمور پاشا کی بیٹی بننے والا جھوٹا ڈرامہ کتنے دن چلتا ہے، کیونکہ کہانی میں اصل ٹویسٹ تو تب آئے گا جب تیمور پاشا کو پتہ چلے گا کہ رمشا نہیں بلکہ وہی سجل اس کی بیٹی ہے جسے دیکھتے ساتھ ہی اسے مہر النساء کی جھلک نظر آئی تھی۔ تو آپ میں سے کون کون انتظار کر رہا ہے کہ تیمور پاشا کو پتہ چل جائے کہ اس کی اصل بیٹی سجل ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کے اظہار کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔